نے اپنی گفتگو کے اختتام میں ایک خاص پہلو کی طرف ذکر کیا. دیکھیے، ایک ایسا آدمی جو بیماریوں سے مسلسل لڑتا رہا زندگی بھر، بے شک ایسی بات، یعنی کئی قسم کے عارضے، جسمانی طور پر مجروح ہونے کا واقعہ، اس واقعے کے بعد زندگی میں جس طرح اپنی گاڑی کو گھسیٹنا، نوکری کرنا، اس میں کام بھی کرنا، ہر ایک کے پاس خود چل کر جانا، میرے پاس تیسری منزل پر چل کر آنا، لائبریری میں بیٹھنا، ایک انسان کا جذبہ نمود کرتا ہوا نظر آتا ہے. جب میری ان سے آخری ملاقات میں باہر سے آیا، زکریا نے مجھے فون کیا کہ شہزاد بھائی کی حالت اچھی نہیں ہے. میں گیا تو میں نے دیکھا کہ سانسیں ناہموار ہیں، سانس لینے میں تکلیف ہے، جسم سوج رہا ہے، حد تو یہ ہے کہ آنکھوں کے نیچے بھی سوجن نمایاں ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ مجھے اندازہ ہوا کہ اب شہزاد بھائی کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن بہرحال حکم یہی کہ دعا کرے. لیکن حنیف اسدی کا ایک شعر اس ملاقات میں میرے ذہن میں گونجتا رہا کہ بہت سی خبریں تو سن لی ہیں میرے بارے میں، بہت سی خبریں تو سن لی ہیں میرے بارے میں، مگر خبر تو وہی ہے، خبر جو باقی ہے. تو بالآخر وہ سارا منظر لیے میں جب گھر آ گیا اور یہ سوچتا رہا کہ شہزاد بہت تکلیف میں ہے، اللہ اس کی تکلیف آسان فرما دے. پھر بالآخر ایک خبر آئی، اور اس زمانے میں نے شہزاد پر ایک تعزیت شزرہ لکھا ابھی نعت رنگ کے لیے. اس کے آخر میں ایک شعر لکھا، کیونکہ بیمار اگر کوئی ہوتا ہے گھر میں تو صرف وہ بیمار نہیں ہوتا. صحیح بات. اور ایک شعر دیکھو کہ بس آج چین سے تیماردار سو جائیں، چین سے تیماردار سو جائیں، تیماردار سو جائیں، بس آج چین سے تیماردار سو جائیں، مریض اب نہ کہے گا سحر نہیں ہوتی، مریض اب نہ کہے گا سحر نہیں ہوتی. لیکن خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ جس مریض کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم جس ذکر سے جڑے ہوئے ہیں، جیسی ہم دنیا سے آنکھیں موڑتے ہیں ہماری سحر طلوع ہوتی ہے. اللہ رب العزت اس نئی سحر کا طلوع شہزاد احمد کی آخرت کی زندگی میں انہیں مبارک کرے اور ان کے درجات بلند کرے. ہم تمام احباب کا ایک دفعہ پھر شکریہ، پیر دادا صاحب آپ کا، سبھی بھائی آپ کا، خاکی صاحب، غوث میاں، واحد مکی صاحب، علامہ فیصل عزیزی صاحب، محبوب بھائی، طارق ادا صاحب، تمام احباب نے اپنی اپنی محبت اور اپنے تعلق کا اظہار کیا. تمام دیکھنے والوں کا بھی شکریہ. آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ شہزاد بھائی پہ اور بھی کام ہوگا، ان کے کاموں کو دوبارہ نئے سرے سے زندہ کیا جائے گا. اللہ رب العزت سے صرف یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمارا یہاں بیٹھنا، ذکر کرنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس ذکر خیر کو ان کے لیے باعث نجات بنائے.